قربان جائیں اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کی شان دیکھو، انبیاء کی عظمت دیکھو، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ پیغمبر کوہ طور پر عرض کرتے ہیں یا اللہ بتا میرا جنت میں ساتھی کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بتا میرا جنت میں ساتھی کون ہے؟ آواز آتی ہے پیارے موسیٰ پیغمبر فلاں شہر کا فلاں محلے کا ایک قصائی، یا اللہ قصائی میرا ساتھی؟ فرمایا ہاں پیغمبر میں آپ کا جنت میں فلاں قصاب ساتھی ہے، یا اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کتنا متقی پرہیزگار ہے، کتنا رب رب کرنے والا ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں دکان پہ چلے جاؤ، اس علاقے میں وہ قصائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی تلاش کرتے کرتے چلے گئے، دکان پر پہنچے، دیکھا وہی حلیہ، وہی طریقہ، وہی گفتگو، وہی انداز جو رب نے سے بتایا تھا۔ وہاں سلام کہہ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے قصائی میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ مہمان ہے تو بیٹھ جائیں، میں سودا فروخت کر لوں، پھر آپ کو اپنے ساتھ گھر لے کے چلوں گا۔ توجہ ہے دل نال سننے ہو نا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس قصائی نے بٹھا دیا، ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ پیغمبر اس کی چال دیکھ رہے، اس کی گفتگو دیکھ رہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگ آ رہے ہیں گوشت لے رہے، وہ بد کلامی بھی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اس نے خلو سلوک بھی کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اس کے قول و فعل کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ اس کی کون سی ادا تجھے پسند آ گئی کہ یہ میرا ساتھی جنت میں ہوگا؟ رات ہوئی، سامان فروخت کر دیا، گوشت بک گیا سارا۔ رات کے وقت دکان کو جھاڑو لگایا، صاف کر کے دکان بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میرے مہمان آؤ چلتے ہیں گھر۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نرم نرم گوشت کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اٹھائے، آگے آگے وہ چل پڑا، پیچھے اللہ کے نبی موسیٰ پیغمبر چل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر پہنچا، گھر پہنچ کے اس نے مجھے ایک طرف بٹھا دیا، بٹھا کے اس نے کھانا پکایا، کھانا پکا کے گوشت بھی بنایا اور روٹی پکا کے اپنے ہاتھوں سے مجھے کہنے لگا میرے مہمان تو بیٹھ جا، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیمار ہے، معذور ہے، کمزور ہے، میں انہیں کھانا کھلا لوں پھر تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ پیغمبر فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ کھانا لیتا ہے، کھانا لے کر ایک برتن کے اندر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، جا کے میں نے دیکھا اس کی ماں بھی کا چارپائی پہ پڑی ہے، باپ بھی چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، بڑے پیار سے اس نے انہیں اٹھایا، ان کا چہرہ صاف کیا، ہاتھ صاف کیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کھانا توڑ کے اسے مروڑتا ہے، سرید بناتا ہے، عربی میں سرید اور میری آپ کی زبان ہے مروڑ کے، باریک کر کے مروڑ کے کھانا میرے نبی کو بڑا پسند ہے جی۔ فرمایا مروڑ کے کھانا پھر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، خوب چبا چبا کے باریک باریک کر کے اپنے منہ سے نکالتا ہے، کبھی ایک لقمہ باپ کے منہ میں دیتا ہے، دوسرا ماں کے منہ میں دیتا ہے۔ قربان جاؤں موسیٰ پیغمبر ایک تاک سے ایک باری سے یہ عمل دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا ادھر ماں منہ میں لقمہ لیتی ہے، باپ لیتا ہے، چباتے ہیں، چبا کے نظروں سے بھی اندھے دیکھ بھی نہیں سکتے دونوں۔ اللہ اکبر۔ وہ انہیں کھانا کھلاتا ہے، کبھی ماں کا چہرہ صاف کرتا ہے، کبھی باپ کا چہرہ صاف کرتا ہے، ماں کو کھانا کھلاتا ہے، ماں اپنا دامن اٹھا لیتی ہے، باپ اپنا دامن اٹھا لیتا ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کی یہ عبادت قبول کرنا، یہ خدمت قبول کرنا، اے میرے پروردگار تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ پیغمبر کا قرب اور ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، توجہ، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو ماں باپ کی دعا ہے نا، یہ کی بد کلامی
ناکامی رب نہیں دیکھ رہا، اس کی زبان کی سختی رب نہیں دیکھ رہا، رب دیکھتا ہے یہ میرے بندوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک پیش کر رہا ہے۔ وہ آتا ہے قربان جائے کھانا کھلا رہا ہے ماں باپ کو، ادھر اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا، میرے نبی پاک فرماتے موسیٰ پیغمبر سامنے آ گئے، فرمایا او قصائی، جس کے لیے جس کی سنگت کے لیے تیرے ماں باپ دعا کرتے ہیں، میں کوئی عام بندہ نہیں، میں وہی موسیٰ پیغمبر ہو جو تیرے گھر میں آیا ہو۔ اللہ اکبر، ان کی ماں اور باپ کو بھی ملاقات ہوتی ہے، وہ قصائی قدموں میں گر جاتا ہے، میرے باپ کھل گئے، میرے نصیب جاگ گئے کہ میرے گھر اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں یہ شان ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی ہے جی۔ آج افسوس ہوتا ہے ماں پاس بیٹھی ہو، باپ پاس بیٹھا ہو، بیٹا فون پہ لگا رہتا ہے، ماں بلاتی ہے بیٹا ہاں اماں گل کرو میں سننا نا، ابا بیٹا بات سنو، ہاں جی ابا بس دسو میں سننا نا ہے جی۔ اور میرے نوجوانوں یاد رکھو یہ موبائل فون تمہیں کام نہیں دے گا، اس کو استعمال کرو، یہ نہیں کہ نہ کرو، میں نے بھی رکھا ہے مگر جائز حد تک پر یاد رکھو جب ماں باپ کے اگر ہیں، اللہ کا کرم ہے ماں باپ سر پہ، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، موبائل بند کر دو، ہاف کر دو، اسے ہاف کر کے بند کر کے جیب میں رکھو، ساری دوستیاں گھر سے باہر تک رکھو، ساری یاریاں گھر سے باہر تک رکھو، جب ماں باپ ہو ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، کبھی ماں کے قدم دبایا کرو، کبھی باپ کی ٹانگیں دبایا کرو، اگر وہ سخت طبیعت ہے ان کی زبان کی طرف نہ دیکھنا، وہ ان کی زبان میں گالی ہے، تیرے کانوں میں گالی ہے، مگر تیرے لیے گالی نہیں، تیرے لیے پھول برس رہے ہیں، تیرے لیے رحمتیں برس رہی ہیں، تیرے لیے کرم کی بارش ہو رہی ہے۔ آج پوچھو نا بھائی عبد الخالق سے، بھائی خادم سے پوچھو نا، بھائی ماجد سے پوچھو، امی کو تلاش کر کے لے آؤ، ابے کو تلاش کر کے لے آؤ، نبی پاک کے غلاموں، نوجوانوں، میرے ابا چلے گئے 23-24 سال پہلے، میری امی کو 4 سال ہوئے، میں رات کو جلسے پہ چلا جاتا، مغرب کے بعد جاتا، رات کو 2 بجے آتا، میری گاڑی کی آواز آتی، میری امی دروازے پہ کھڑی رہتی، بیٹا آ گئے ہو، امی جی سوئے کیوں نہیں ہو؟ کہا بیٹا تیری انتظار کر رہی تھی، مجھے نیند کہاں سے آئے؟ اور نبی پاک کے غلاموں، نوجوانوں، آج اپنی غنیمت سمجھو، جن کی مائیں ہیں، جن کے باپ ہیں، ان کے قدموں میں سر رکھا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، اللہ کی قسم ہے یہ وہ ہستیاں ہیں، 15 لاکھ لگاؤ پھر کعبے میں جاؤ، دھکے کھاؤ، اذیتیں برداشت کرو، تکلیفیں برداشت کرو، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرو، گرمی سردی کی شدت برداشت کرو، پھر جا کے کعبے کے گرد چکر لگاؤ، صفا مروہ کے درمیان چکر لگاؤ، مینا و عرفات مزدلفہ میں جاؤ، پھر بھی پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں۔ قربان جائے میرے نبی نے وما ينطق عن الهوى والی پیاری زبان سے فرما دیا، او میرے امتی اگر تیرے ماں باپ تیرے گھر میں زندہ ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر پیار سے ان کا دیدار کر لے، میرا اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، ایک بار دیکھنے سے حج ثواب، اگر کوئی 70 بار دیکھے، اور میرا اور آپ کا نبی مذاق کی آنکھوں والا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، طٰہٰ کے تاج والا، ید اللہ والے گھورے گھورے ہاتھوں والا، فرماتا ہے میرے امتی اگر تو 70 بار اپنے ماں باپ کا
چہرہ دیکھے، میرا اللہ کنجوس نہیں ہے، میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو 70 بار دیکھ، اللہ میرا تجھے 70 بار دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مقبول حج کا ثواب ہے جی۔ یہ میرے پیارے چھوٹے چھوٹے تھے، باپ رخصت ہو گیا، آج ان سے پوچھو نا باپ کی قدر کیا ہے جی۔ آج ان سے پوچھو آپ کتنے یہاں میرے بھائی جن کی ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلے گئے ہے جی۔ میری ماں چلی گئی نا تو کبھی میں جلسے پہ حج بھی جاتا ہوں، لوگ اٹھا کے دور دور لے کے جاتے ہیں، سرگی کو آتا ہوں 2-3 بجے، مگر آج میری بیوی دروازے پہ کھڑی نہیں رہتی، میرے بچے میری بیٹیاں میرے لیے دروازے پہ کھڑے نہیں ہوتے، مجھے آنسو آ جاتے ہیں کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں رکتا، میں دروازہ پہلے کھلا ہوتا جی۔ اپنی ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ جیسی دنیا میں کوئی شے نہیں ہے، اور جب یہ چلے جائیں تو پھر آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ کہاں گئے ماں باپ، کدھر تلاش کروں، پیسے سے ماں باپ نہیں ملتے، محلات بنا لو ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک بیٹا آ کے قدموں میں بیٹھ کے محبت اور پیار والی باتیں نہ کرے۔ اللہ کے نبی، توجہ ہے پختہ نہیں لگی نا، قربان جاؤں آپ پر، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے پیارے نبی سید الانبیاء کہہ دو، حبیب کبریا صلی اللہ اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں کہ پیارے مرید، پیارے صحابی، پیارے غلام جو تن من دھن مصطفیٰ پر قربان کرتے تھے، صحابی رسول ہیں، 5 ٹائم نماز نال تہجد بھی، اشراق، چاشت جی، صلاۃ الاوابین، تلاوت قرآن پڑھنے والے، آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، سارے گھر والے بیٹھ گئے، بیٹھ کے کلمے کا ورد کرتے ہیں، صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ایسا 2 نمازاں پڑھنے پڑھی تو 3 نہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی ماں پہ اٹھال سا نگر تاکو آسی میں کم گیا سا، بڑا سفر کری ہے۔ ایک بزرگ تھے نا تو مائی صاحبہ کی ان کی بارگاہ میں گئی ہیں، حضور دعا کرو کوئی تعویذ دو، پتر صبح اٹھی نماز نہیں پڑھنا۔ انہوں نے کہا مائی مجھے ایک مسئلہ بتا، تیرا پتر گھر میں کمرے میں سویا ہے، اچانک یکا یک آگ لگ جاتی ہے، اور تو آوازیں دیتی ہے، تیرا پتر اٹھتا نہیں تو اسے کیسے اٹھائے گی؟ عرض کی حضور میں اسے گھسیٹ کے چارپائی سے اتاروں۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ میں تو اسے گھسیٹ کے بچانا چاہتی ہے تو جہنم کی آگ سے بھی بچا لینا ہے جی۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، جیسا کیسا ہوتا ہے اپنے نبی رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، یا اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکانا میرا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے جی۔ نماز پڑھو، نمازی بنو گے تو ماں کی قدر کا پتہ ہوگا، نمازی بنو گے تو باپ کی عزت کا پتہ ہوگا، نمازی بنو گے تو پڑھو گے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ او میرے نبی کے غلاموں، نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانیوں میں برکت دے، تمہارے حسن میں برکت دے، تمہاری طاقت تو قوت میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جوانی تمہاری قربان ہو تو نبی کے نام پر قربان ہو، یہ جوانی تیری قربان ہو تو نبی کے دین پر قربان ہو، یہ حسن و جمال
مال تیرا خرچ ہو تو نبی پاک کے دین پر خرچ ہونا چاہیے۔ میرے نوجوان توجہ کرنا، صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ صحابی پتہ ہے؟ میرے نوجوانوں کو پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی نمازوں سے بنتا ہے، بولو اے پترا، نمازوں پڑھنے والا بندہ صحابی بننا کہ نمازی بننا؟ نماز پڑھنے والا نمازی، قرآن پڑھنے والا قاری، کعبے کا حج کرنے والا حاجی۔ اب صحابی کیسے بنتا ہے؟ نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ تلاوت قرآن سے، نہ تسبیح و تحلیل سے، نہ بندگی صبح شام دن رات رب کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی رسول بنتا ہے جس نے ایمان سے محبت نبی پاک کا دیدار کر لیا، وہ صحابی رسول بن گیا۔ دس بجے آدمی آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، ایمان سے سلامتی سے، ایمان کے ساتھ اندر سے مصطفیٰ کا دیدار کیا، مسلمان ہو گیا۔ 10 بجے آیا، 11 بجے دنیا سے چلا گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی تلاوت نہیں کی۔ اب ساری زندگی قیامت تک اسے صحابی رسول کہا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یا رسول، یا اللہ، اس نے نماز نہیں پڑھی، تہجد و اشراق نہیں پڑھے، تلاوت قرآن نہیں کی۔ فرمایا میرے نبی کے چہرے کی تلاوت تو کرتا رہا نا، اس نے 1 گھنٹہ ہی ہر دنیا کا عیب پیچھے چھوڑ کے تن من دھن سے میرے نبی کا غلام ہو گیا۔ اب میں اسے جنتی بناؤں گا۔ اب جو صحابہ تھے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ صحابی تھے، قیامت تک ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، نجبا بن سکتا ہے، صلحاء بن سکتا ہے، نقبا بن سکتا ہے، قطب الارشاد بن سکتا ہے، پر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ میرے نبی کا صحابی جو جس کے لیے مہر ہے یہ جنتی ہے۔ اب صحابی رسول اللہ، صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، زبان پر سارے کلمے کا ورد کر رہے، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ آخری بات سن لینا، نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کا غلام صحابی حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام ہیں، ساری زندگی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تہجد و اشراق بھی پڑھتے رہے، 5 گانا نماز کے عادی ہیں، قرآن کے قاری ہیں۔ کملی والے آخری وقت آ گیا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جاؤ پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے۔ جاؤ پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے یا نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ انہیں کہو آپ کو اللہ کا نبی بلا رہا ہے، اگر نہ آ سکے مجھے بتاؤ، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی دوڑتے ہوئے گئے، توجہ کرنا نوجوانوں، صحابی دوڑتے ہوئے گئے، جا کے عرض کی اماں جی آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، قربان اس ماں پر جو اللہ کا نبی جی کا بلاوا جس کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ دوڑتی ہوئی اماں جی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کملی والیا حکم ارشاد فرمائے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اماں اماں، کتنی خوش نصیب ماں ہے جو نبیوں کا تاجدار کہے اماں۔ آئے آئے آئے، فرمایا اماں بتا علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ راضی ہے یا ناراض ہے؟ قربان جاؤں۔ ماں بولی، اماں بولی، کہنے لگی کملی والیا آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، میں تو قیامت والے دن بھی علقمہ پر راضی نہیں ہوگی۔ فرمایا بتا نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا؟ کملی والیا ساریاں عبادتیں کرتا ہے مگر اپنی بیوی کی باتیں سن کے میری بے عزتی کرتا ہے۔ توجہ ہے؟
اپنی بیوی کی باتیں سن کے میری توہین کرتا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ کملی والیا میں معاف قیامت کے دن بھی نہیں کرتی۔ فرمایا اماں سوچ لے یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھایا ہے جب بیوی کے سامنے میری بے عزتی کرتا ہے، میری توہین کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، یا رسول اللہ دل چیر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کملی والیا میں معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال اٹھو جا کے جنگل سے لکڑیاں کٹھی کرو۔ جا کے لکڑیاں صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے۔ اماں بولنے لگی یا رسول اللہ لکڑیاں کس لیے کٹھی کرا رہے ہو؟ فرمایا اس نے جہنم کی آگ میں جلنا ہی ہے، میں دنیا میں آگ جلاؤں گا، آگ جلا کے علقمہ کو سوگ کے شعلوں میں ڈال دوں گا۔ قیامت تک آنے والا میرا امتی یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے کہ ماں کے بے ادب کی سزا کیا ہے، ماں کے گستاخ کی سزا کیا ہے، تاکہ وہ ماں باپ کی توہین بے ادبی نہ کرے۔ اتنی بات نبی پاک کا فرمانا تھا۔ ماں تڑپ گئی قدموں میں گر کے عرض کرتی ہے کملی والیا میرا کلیجہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں اسے آگ میں جلتے کیسے دیکھوں گی؟ یا رسول اللہ آپ آگ میں میرے بیٹے کو نہ جلائے، میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اب جب زبان ماں کی زبان سے یہ لفظ نکلے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ توڑ کے جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا یا نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں ادھر ماں کی زبان سے یہ لفظ نکلے، ہم توڑ کے گئے، ابھی اندر نہیں پہنچے تھے کہ علقمہ کلمہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اور کمرے سے باہر کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ماں باپ ناراض ہو گئے تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ توجہ ہے؟ ہائے ہائے یہ کون ہے؟ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنی پیاری زبان میں ہمیں سمجھاتے ہوئے فرماتے ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی شالا مرن نہ ویر کسے دے، شالا مرن نہ ویر کسے دے۔ آج بھائی خامتب سے پوچھو مشتاق کو لے آؤ نا، میرے بھائی مشتاق کو تلاش کرو نا۔ آج دنیا کی دولت سونے چاندی سے راستے میں لٹا دو، بھائی نہیں ملتا۔ آج سب قربانیاں دے لو، مکان وہاں موجود، جن مکانوں کے لیے ہم لڑتے ہیں، جن زمین کے ٹکڑوں کے لیے بھائی بھائی پر گولیاں چلا رہا ہے، توجہ کرنا نوجوانوں، وہ زمین نے پیچھے بھاگنا لے ہو، نظیم زمین کے لیے اپنے بھائی کا گلا کاٹنے والوں، زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے بھائی کو بھائی نہ سمجھنے والوں، وہ اس گھر کے ٹکڑے کے لیے جس میں کئی آئے کئی چلے گئے، مجھے پتا ہے پرانے کچے گھر کے اندر میرا تایا رہا کرتا تھا، میری تائی رہا کرتی تھی، میرے بھائی رہا کرتے تھے۔ آج لنگر پڑ گئے، ٹینیں پڑ گئی، قالینیں لگ گئی، صوفے لگ گئے، خدا کی قسم ہے دلی سکون نہ ان کو ہے نہ مجھے ہے۔ زمینیں وہاں پڑی ہے، بلڈنگیں وہاں پڑی ہے، وہ قبر کے 2 گز کی کوٹھڑی کے اندر ہمارا تایا سویا ہوا ہے، وہ نیچے ہمارا بھائی سویا ہوا ہے، اور قربان جائے تائی تو ملک سے ہی باہر چلی گئی، ضلع سے ہی باہر چلی گئی، ان کا وہاں لکھا ہوا تھا ازل سے میرے
نبی نے ان کے خمیر میں اس مٹی کی ملاوٹ تھی، کیونکہ میرے نبی فرماتے کہ جب باپ کے ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے، فرشتہ ہاتھ میں لے کے عرض کرتا ہے مولا یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کہاں سوئے گا، کہاں جاگے گا، کہاں اس کی قبر ہوگی؟ حضور فرماتے وہاں سے مٹی اٹھا کر خمیر میں مکس کر کے ماں کے رحم میں رکھی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔